بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من رب انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے. کرنا تھا تو پہلے ایمان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی، کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں رہا ہے. فاسألو، سوال کرو. انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا بچہ بچپن سے ہی سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی اس کا سن و سال چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ماں سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے، امی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اسی لیے امی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. اسی لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ماں جاہل ہوگی تو بچہ ضدی ہوگا. یہ پوری ذمہ داری سے میں فکر کروں. اگر ماں جاہل ہوگی تو بچہ ضدی ہوگا. علی سے لڑنے والی جاہل ماں کے بچوں نے آج تک علی سے دشمنی والی ضد نہیں چھوڑی. ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری. فاسالو، سوال کرو. اب یہ کس سے حکم ہے؟ پہلے ترجمہ سنو. فاسالو، سوال کرو. اہل ذکر
اہل ذکر سے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، وہی قرآن والا لفظ کا ہے، اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو، اگر تم نہیں جانتے۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جاہل کون ہے؟ جب تک لا تعلمون کا پتہ نہیں چلے اہل ذکر کا تعارف نہیں کرو۔ لا تعلمون کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہو، کسی کو شک کو ممبر پر قرآن لے کر آئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم ماؤں کے پیٹ سے نکلے سارے تم لا تعلمون تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، تمہیں شے کا علم بھی نہیں تھا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ابو ہے، تم نے سنا تو پتا چلا، تمہیں نہیں پتا تھا یہ ماں ہے، تم نے سنا تو تمہیں پتا چلا، تم رشتے لے کر پیدا ہوئے۔ جب کوئی دنیا میں آیا وہ رشتے لے کر آیا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا بھانجا ہوگا، لیکن حضور کے رشتے کون سے؟ وما محمد الا رسول، یہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھائی ہے، نہ کسی کا باپ ہے، یہ صرف رسول ہے۔ علامہ ظفر صاحب، میں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، الا رسول، یہ کچھ بھی نہیں ہے، رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے؟ اللہ کہتا نہیں ہے، رسول ہے، الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ میری جو بات سمجھ نہ آئے مجھ سے سوال کریں، میں سوال پر ناراض نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہے، الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو فاطمہ کا باپ ہے؟ نہیں ہے، رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں پال رہا تھا، رسالت پال رہی ہے۔ جسے یہ فکرہ سمجھ نہیں آیا اگلا فکرہ کہتا ہوں، فاطمہ کے احترام میں باپ کھڑا نہیں ہوتا تھا، رسالت کھڑی ہوتی تھی۔ حسن حسین کو کندھے پر نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت امامت کے نام۔ رسالت امامت کے ناز اٹھا رہی تھی، بیوی سے شوہر ناراض نہیں ہوتا تھا، رسالت ناراض ہوتی۔ تو سامعین گرامی، ہم رشتے لے کے پیدا ہوئے، لیکن تھے لا تعلمون، ہم صرف پینا جانتے تھے۔ اگر ہمیں دودھ پینا نہ آتا تو مر جاتے، اس نے سکھا کے بھیجا، لیکن یہ تمیز نہیں تھی کہ کس کا دودھ پینا ہے۔ جو پلا دے گی اسی کا دودھ پی لیں گے، اور موسیٰ نے 70 عورتوں کا دودھ نہیں پیا۔ تم کہتے ہو محمد ہم جیسا، تم تو موسیٰ جیسے بھی نہیں۔ کیوں نہیں دودھ پیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ دائیں
دائیاں مشرکہ تھیں. موسیٰ عام دائیوں کا دودھ پیے نہیں. محمد حلیمہ کی گود میں کیسے بولتا ذرا حلیمہ کا مذہب تو بتاؤ. آمنہ کو تو مسلمان مانتے نہیں ہو کیونکہ تم نے خود کہا کہ یہ نبی بنا 40 سال میں. خود نبی نہیں تھا تو ماں کو کلمہ کب پڑھایا ہوگا؟ اور موسیٰ ایک دن کا اور اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا. ایک دن کا موسیٰ حلال حرام شروع. پتا چلا نبی مشرکوں کے گھر سے نہیں کھاتے. 17 سال تک محمد ابو طالب کے گھر پلتا رہا. خدا سلامت رکھے تمہیں آزاد. بڑی کوشش کی فرعون نے کہ موسیٰ نہ آئے. بڑی کوشش کی. اس نے 70,000 بچے قتل کروائے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا, بیٹے ذبح کر دیتے. اس کو تکلیف کیا تھی؟ اسے جادوگروں نے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. میں یہ فکرہ کہنے سے پہلے پوری پنڈی پھٹیا کی زمین کو کہتا ہوں کہ بندے سنے نہ سنے, پنڈی پھٹیا کی دھرتی اپنا سینہ کھولے اور میرے اس فکرے کو محفوظ کرے. تھا فرعون, تھا لعنتی, جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا. تم کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مانتے کہ مہدی آئے گا. اسے جادوگروں نے کہا اور قبلہ وہ مان گیا کہ آئے گا. تمہیں مصطفیٰ نے کہا کہ مہدی آئے گا اور تم مسلمان بھی ہو اور مانتے بھی نہیں. 70,000 بچے قتل ہوئے. اگر ہم نبی جیسے ہوں تو اس کا مطلب کہ معصوم اور غیر معصوم برابر ہے. اللہ سے کہو 70,000 بچے بچائے, ایک موسیٰ کو قتل ہونے دے. 70,000 بچے بھی ایک معصوم کے برابر نہ تھے. برابر نہ تھے. ذبح ہوتے تو ہو جائیں. موسیٰ بچے. دوپہر کے وقت موسیٰ پیدا ہوا. دوپہر کے وقت جس دن موسیٰ آیا, دائیاں صبح بھی موسیٰ کی ماں کو مل کے گئیں. میرا مشن عقیدہ ہے. تم کہتے ہو کہ یہ ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں. دائیوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ دائیوں کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ یہ ماں بننے والی؟ نہ پہلے پتہ چلا نہ بعد میں. جب بی بی ہاجرہ ماں بنی, ابراہیم 110 سال کا تھا اور جب جناب سارہ ماں بنی وہ 90 سال کی تھی.
اگر وہ خاص ماہانہ سلسلہ ختم ہو جائے تو عورت ماں نہیں بن سکتی، اور کیونکہ معصوم نجاست سے پیدا نہیں ہوتا، اور اگلا سوال، یہ انسان پیدا کس چیز سے ہوتا؟ ارشاد ہوا انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے بشر کو نطفے سے پیدا کیا۔ جو جاگ رہے ہیں وہ فکر سنیں، کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے۔ کائنات کے مولویوں سے سوال ہے، آل محمد کو چھوڑو، بتاؤ عیسیٰ کون تھا؟ یہ قرآن ہے، اخبار نہیں۔ انسان تو پیدا ہوتا ہے، بشر تو پیدا ہوتا ہے نطفے سے، اور عیسیٰ نطفے سے پیدا نہیں ہوا۔ تو جنہیں عیسیٰ سمجھ میں نہیں آتا انہیں علی کیسے سمجھا؟ عیسیٰ کی ولادت تو تمہاری سمجھ میں آتی نہیں۔ آل محمد دنیا میں کیسے آئے یہ تمہیں سمجھ میں کیسے آئے؟ فوج نے گھر کی تلاشی لینا چاہیے، ماں نے بچہ تندور میں پھینک دیا۔ ماں بچہ تندور میں نہیں پھینکتی، اس نے کیوں پھینکا؟ اس نے کہا تھا۔ اتنا یقین تھا موسیٰ کی ماں کو اللہ پر کہ اس کے کہنے پر بچہ تندور میں پھینک دیا۔ اس لیے تو شک کرنے والیوں کو وہ اولاد نہیں دیتا۔ شک کرے گی تو رب پر ایمان کیسے لائے گی؟ پورے گھر کی تلاشی لے کر چلے گئے، بچہ نہیں ملا، تندور کی طرف ان کا خیال ہی نہیں ہے۔ باہر نکلے، موسیٰ کی ماں نے دیکھا، موسیٰ انگوٹھا چوسا۔ باہر نکلا، کب مالک اب کیا کروں؟ ہر ویلا تو بالن کا نہیں ہوں، جو ٹائم ہوتا ہے نا جی بالا، وہ پوچھ سکتے بھی اس ویلے تندور کیوں بھی بل میں، اب کیا کروں مالک؟ پال کیا کہ یم پانی میں پھینک، اس نے آگ سے نکالا، دریا میں پھینک۔ ماں کی مانتا ساحل پہ رک گئی، اللہ کی اطاعت موجوں کے دوش پر روانہ ہو۔ اور یہ موسیٰ کی ماں سے باتیں کون کر رہا تھا؟ اللہ۔ تم تو کہتے ہو کہ صرف نبیوں پر وحی ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے اوہا ربک الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ صرف بڑے لوگوں پر وحی نہیں کرتا، بڑے لوگوں کی ماں سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ نہ کرتا ہوتا تو علی کی ماں اپنے گھر سے کعبے میں علی کی ماں اپنے گھر سے بڑا سمجھدار تھا۔ تابوت موسیٰ پانی کے بہاؤ پہ نہیں گیا، جدھر پانی جا رہا تھا ادھر بہ کر نہیں گیا، مخالف سمت پر۔ پانی کے بہاؤ پہ جاتا تو فطرت تھی، الٹا چلا تو معجزہ ہے۔ جسے دیکھا ہوا ہو اسے رونا فطرت ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
आंसू थोड़े होते जाते हैं, वक्त गुजरता जाएगा, गम खत्म होता जाएगा। ये फितरत है। मुहर्रम में कभी हमने साल नहीं गिने, मौजज़ा है मजलिस, मौजज़ा। संदूक के मूसा कसरे फिरौन से टकराया, किसी धोबी के हथे नहीं चला, सीधा फिरौन के घर से टकराया और वो ऊपर खड़ा था बीवी समेत, और फिरौन की औलाद नहीं थी। क्यों नहीं थी वो फिक्रा भी सुनने। आसिया एक मिशन के तहत इसके घर आई हुई थी। फिरौन की पूरी जिंदगी जुर्रत ही नहीं हुई कि आसिया को छू भी सके। जो चुप करके सुनते हो जरा सुनना फिक्रा, ये है कमाल हजरत आसिया का। लोग कहते साहब सोहबत का असर, सोहबत का असर, सोहबत का असर। आसिया पे क्यों नहीं हुआ? फिरौन के घर रही और मोमिना रही। ये होती है रहमान की कनीज़ें, फिरौन के घर रह के भी खराब नहीं होती, और वो होती है शैतान की कनीज़ें, नबियों के घर रह के भी ठीक नहीं है। आपकी कुव्वत समात को मेरा सलाम। मैंने नाम तो नहीं लिया, आप समझ गए मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूं। ये लूत की बीवी का तज़किरा है। यूसुफ काफरों में रहा और अलैहिस्सलाम रहा, उसके भाई नबी के साथ रहे और रफड़ी रहे। बंदे कहते हैं जी जो साथ हो वो वैसे ही होता है। नबी के साथ रह के वो ठीक नहीं, काफरों में रह के यूसुफ ठीक रहो। दूध के साथ चिच्चड़ चिमड़ जाए तो नूर नहीं बन जाते। भैंस के पेट में गोबर भी होता है, दूध भी। बेवकूफ कह जी क्योंकि कट्ठे एक जैसे हैं, निजासत निजासत होती है, नूर नूर होगा। बस 6 महीने गिरामी टारगेट पे गया। उसने ऊपर से देखा, उसके दिल में मूसा की सूरत की मोहब्बत पैदा, चेहरे से मोहब्बत हुई, शक्ल से। कहो फिरौन जन्नत में जाएगा, चेहरे की मोहब्बत जन्नत में नहीं ली जाती जब तक किरदार की पैरवी न की जाए। ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी, नूरी मुखड़ा ते जुल्फा काली। मदीने की गलियों से प्यार, रसूल की औलाद से दुश्मनी। तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल। मैंने कहा पहले ये पता करो नबी किसके घर से खाता था। जैसे अबू तालिब के घर से नबी खाता था वो याद है कि नहीं? उसने बच्चा बुलवा लिया, उठाया जनाब आसिया ने।
जब तक मूसा मोमिना की गोद में रहा ठीक रहा, फिरौन को बेचैनी लग गई, सारा प्यार खुद ही करोगी, शादी बारी नहीं आती, इधर लाओ। जैसे ही नबी काफिर की गोद में आया, नबी काफिरों की गोद में नहीं रहते, एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी तो दाढ़ी फिरौन की भी थी। हर दाढ़ी वाला जन्नती नहीं होगा। अल्लाह जिंदगी करे किबला मदा हुसैन शाह साहब फरमाते थे लंबी दाढ़ी है बख्शिश है तो तारा सिंह अड़ता ही नहीं। उन्होंने 7 नुकसान बताए थे लंबी दाढ़ी के, एक कद मैं तुम दसे ना। उन्हें कहा जी लंबी दाढ़ी वाला बंदा दीवा नहीं बुझा सकता। इस घर को आग लग गई, वो दूर से खड़ा होकर पटके नाम तू फुर्किया नहीं, मैं दूसरी वजह ही रास्ते में वो आदि तैर नहीं सकता। लंबी दाढ़ी वाला बंदा डूबन से ज्यादा खतरे वाला। आयतुल्लाह खुमैनी का फरमान है इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। और तुम्हारे मजहब शिया में दाढ़ी वाजिब है, जो नहीं रखता वो फेले हराम करता है, वो बागी है मजहब जाफर सादिक, उसका अमल अली वाला नहीं। मारता होगा जोर जोर से या अली के नारे, दाढ़ी नहीं रखता तो समझो बिल्कुल उसी की तरह है जो नारे किसी के साथ मारते हैं, वोट किसी को देख के जाते। मेरे सर पे अल्लाह का कुरान का हुसैन का मुहर्रम है, गरीब की मजलिस है, रसूल का मिंबर है, सबसे पहले दाढ़ी माविया ने मुंडवाई थी। जिसकी जो पैरवी करे उसी का मुरीद होता है। मुनकर नकीर कब्र में आएंगे, मुंह से कफन हटाएंगे, शक्ल देख के पहचान जाएंगे अली का गुलाम है या माविया का मुरीद। छोटा बच्चा भी साथ सोया पड़ा हो तो रात को इधर ही हाथ मार। छोटा बच्चा हो नहीं, छोटा दाढ़ी मुंडना भी हराम है, मुंडवामना तो अपनी जगह जेड़ा मुंडे वही फेले हराम के। अली वाला बनना है तो पक्का अली वाला बन, अली वाला बन। और बदारी दिखाओ कितने लिखे है, बदारी रखी है। अच्छा अली दे चेहरे ते लिखे हुए अमीर अल मोमिनीन के चेहरे दाढ़ी मुंडवाने का शौक उसी को होता है जिससे औरत बनने का शौक हो। रसूल खुदा ने लानत फरमाई है उस बंदे पर जो मर्द होके औरत बनने की कोशिश करे। अल्लामा हसन ज़ैदी से बंदे ने पूछा मौला
قبلہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے؟ زیادی صاحب نے کہا نہ اس طرح ہو نہ اس طرح ہو. تھوڑے بندے کو سمجھ آئی، ادھے بندے تو میں آپ چپ کرا بیٹھا. کئی مولوی کہتے ہیں اتنی داڑھی ہونی چاہیے 70 قدموں سے. میں کہ آج کل 70 قدموں تو بندہ نہیں نظر آتا. اگر اس سے بھی چھوٹی ہو لیکن ہو واجب ادا ہو جاتا. واجب ادا، یہ کوئی شرط نہیں مٹھ میں آ جائے، اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے. جی ہو جائے. یوں ہاتھ کرو تو بال لگے اور یوں کرو تو لگے، واجب ادا ہے. علی راضی ہے. ہاں بے شک. میں ادھر داڑھی کو پکڑا اور موسیٰ نے تھپڑ مارا. تاریخ عصمت کے 2 تھپڑ بڑے یادگار ہیں. ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا، دوسرا حیدر نے ابو جہل کو مارا. جس بندے کو اللہ نے زبان دی ہے فکرہ سنے. ابو جہل کو علی کا تھپڑ ایسا پڑا ابو علیحدہ ہو گیا جہل. ابو علیحدہ ہو گیا. رخ کرتا تھا شرق کی جانب جب وہ غرب کو چلتا تھا. شیر خدا کے ایک تھپڑ میں طاقت ہی کچھ ایسی. ابھی علی نے جھال کے مارے کہ کئی بے وقوف پڑھ دیں بھئی مولا علی تلوار ماری کہ جبریل نسیا میں تلے پار بچھا دوں. 1 کروڑ جبریل بھی ہو تو جرت نہیں کہ علی کے وار کو روک سکے. 1 کروڑ بھی ہو تو جرت نہیں. جیسے اسے تھپڑ لگو فرعون کو 90 نہ یہ وہی تو نہیں. بی بی آسیہ نے فرمایا کون؟ جو نجومیوں نے کہا تھا جلدی جلدی پردہ ڈال کر بابا تاجی فکرہ کو جناب آسیہ حیا کا جیسے تو ڈرتا اس نے آنا ہے بنی اسرائیل سے، یہ آیا ہے دریائے نیل سے. اس نے کہا پھر اس نے مجھے مارا کیوں؟ بی بی آسیہ نے فرمایا بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ چلاتے، تیرا منہ آگے آگے. تیرا منہ آگے آئے. آواز کہتا اوسیو میں نے تھپڑ کھایا ہے. یہ بچوں والا ہاتھ نہیں. یہ ہاتھ بچوں والا نہیں، میں پہلے اسے آزماؤں گا. اس نے ایک طرف آگ رکھی دوسری طرف پھول. نبی ہوگا تو عقل کے تقاضے کو پورا کرے گا، پھول اٹھائے گا. عام بچہ ہوا تو شوق چیز کو اٹھائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت فرعون حیا کر. ابھی سے پتہ کرنے لگ گیا ہے کہ نبی ہے کہ نہیں. نہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. موسیٰ کو 40 سال کا ہونے دے دے.
نبی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں لعنتی ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں نبی آ کر نہیں بنتے، بن کر موسیٰ پھول اٹھانے لگا، جبریل آ گیا، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، موسیٰ کو نظر آ رہا تھا۔ اس نے موسیٰ کا ہاتھ پکڑا، انگارہ اٹھا لیا، ہاتھ جل گیا، منہ میں ڈال دیا، زبان بھی جل گئی۔ بھیجنے والا بے عیب بھیجتا تھا، جہاں دو عیب پڑ گئے، ہاتھ بھی جل گیا، زبان بھی جل گئی۔ شراز صاحب اتنا کریم تھا اللہ، جس ہاتھ میں عیب تھا اسے جد بیضا بنا دیا، جس زبان میں عیب تھا اسے کلیم اللہ بنا دیا، جد بیضا۔ اچھا بتائیے آگ نے موسیٰ کو جلایا کہ نہیں؟ اسی موسیٰ کو تندور میں نہیں جلایا، تیری توجہ ہے میرے، موسیٰ یہی تھا، شان آئی ہے امتحان، ماں موسیٰ کو تندور میں نہیں جلایا، جہاں جلا دیا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ بی بی کی چادر اتری تھی، سورج چھپ گیا تھا، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کی چادریں کیسے اتر سکتی؟ میں کہوں جی موسیٰ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ ہر وقت کا تقاضا مختلف ہے، یہاں اگر آگ نہ جلاتی تو موسیٰ بچتا نہیں، ماں جلا دیتی تو بچتا نہیں، لہذا بی بی آسیہ نے پالنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں بی بی آسیہ کلمہ تو پڑھ، بی بی آسیہ کلمہ تو پڑھ، اس نے نہیں پڑھتی، کلمہ بھی نہیں پڑھا اس نے اور مومنہ بھی ہے۔ کلمہ نہ پڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھ کے کوئی کافر ہو سکتا ہے۔ مرزائی کلمہ پڑھ کے کافر ہیں، آسیہ کلمہ نہ پڑھ کے چار بڑی اسلام کی عزت والی بیویوں میں ہے جناب آسیہ۔ میں نے کہا کلمہ پڑھ، اس کا نہیں پڑھتی، کیوں؟ فرعون مجھے قتل کر دے گا، اس کے گھر جو رہتی، میں نے کہا اچھی بات ہے، شہید ہو جاؤ گی، پرے کرو شہادت کو، میرے پاس شہادت سے بڑا منصب ہے۔ جو بندے چپ ہے وہ بھی غلط چپ رہے، جنہیں سمجھ آ گئی ہے خدا انہیں سلامت رکھے، شہادت سے بڑا کون سا منصب ہے؟ آسیہ کہنی ہر گردن شہید ہو سکتی ہے، ہر جھولی نبی کو نہیں پال چھوٹے نبی کو پالنے والی کا ایمان سمجھ میں آ گیا، اور جیسے سید الانبیاء کو یتیمی میں لوریاں دی، ابو طالب تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، یہ بغض کا نتیجہ، بڑی مشکل سے آباد ہوا تھا مدینہ۔